اب یہ بھی گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ جب بندہ کوئی چیز بیچ دیتا ہے تو وہ اس کی نہیں رہتی، وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، وہ پھر دوسرے کی ملک میں چلی جاتی ہے جس کو وہ بیچتا ہے۔ تو اصولی طور پر جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھ کے اپنی جانوں اپنے مالوں کو خدا کے سپرد فرما دیا، تو اب یہ اپنے جسم سے فائدہ اٹھانے کا روادار نہیں ہے، یہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ یہ جو مال کماتا ہے، جب جنت اس کو اللہ نے دے دی تو کمایا ہوا سارا کا سارا مال اس کا نہیں، اب یہ خدا کا ہے۔ تو اللہ کا کرم یہ ہوا، اللہ نے فرمایا چلو جان بھی ہم نے خرید لی تھی، مال بھی ہم نے خرید لیا تھا، جو تم کماؤ وہ ہمارا، جو جان تمہارے پاس ہے وہ بے شک دی ہم نے ہے، لیکن اس کے بدلے میں جنت دے کر ہم نے خرید لیا، اب یہ بھی ہماری۔ لیکن اللہ نے وہ جان بھی ہمیں واپس کر دی، وہ مال بھی ہمیں واپس کر دیے، اور ساتھ ارشاد فرمایا کہ اگر تم اس جان کو میرے حکم کے مطابق خرچ کرو گے، زندگی اس طرح گزارو گے جس طرح میں کہتا ہوں، کانوں کو وہاں استعمال کرو گے جہاں میں کہتا ہوں، زبان کو وہاں استعمال کرو گے جہاں میں کہتا ہوں، ہاتھوں کو اس طرح استعمال میں لاؤ گے جس طرح میں کہتا ہوں، پورے جسم کو اس طرح چلاؤ گے جس طرح میں چاہتا ہوں، تو پھر سمجھو کہ چیز میری ہے، تم استعمال کر رہے ہو۔ یہاں سے ایک اور مسئلہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ یہ جو اعضاء ہم کسی کو عطیہ کرتے ہیں، یہ جی آنکھیں، یہ رواج چلا ہوا ہے کہ آنکھیں جی عطیہ کر دو، ویسے تو ہم مر رہے ہیں، مٹی ہو جائیں گے، لہٰذا باقی تو سارا ٹھیک ہے، لیکن کینسر ہوا ہے ایک جسم کے کسی حصے پر، وہ حصہ ڈیمیج ہوا ہے، باقی سارے اعضاء صحیح ہیں، تو اپنے اعضاء کسی کو گفٹ کر دو، کسی کو عطیہ دے دو۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی کا جگر خراب ہوا ہے، صرف دل ٹھیک ہے لیکن دوسرے بندے کا دل خراب ہوا ہے، تو اس کو اپنا دل دے دو تاکہ وہ تو زندگی گزارے۔ کسی کے پاس اس کا دل خراب ہوا ہے، آنکھیں اس کی ٹھیک ہیں، تو اپنی آنکھیں عطیہ کر دو۔ بظاہر یہ بہت اچھا کام ہے کہ اپنے اعضاء کسی کو عطیہ گفٹ کرنا تاکہ وہ دنیا میں اچھی طرح زندگی گزارے۔ یہ اعضاء کا دینا جائز نہیں ہے، حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ بظاہر تو بہت اچھا کام ہے، اس لیے جائز نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک نظریہ کار فرما ہے۔ وہ نظریہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد انسان نے مٹی ہو جانا ہے، آنکھیں بھی مٹی ہو جائیں گی، اعضاء بھی ختم ہو جائیں گے، مرنے کے بعد اٹھنا نہیں ہے، جب ختم ہی ہونا ہے تو کسی اور کو دے دو۔ اور اسلام کا یہ نظریہ نہیں ہے، اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے، اسلام کی یہ تشریح نہیں ہے۔ اس لیے یہ جو اللہ نے انسان کو جسم عطا فرمایا، یہ بطور عاریت کے عطا فرمایا، یہ ہماری ملک میں نہیں ہے کہ ہم جیسے چاہیں اس کو استعمال کریں۔ اللہ نے ذہن عطا فرمایا، دماغ عطا فرمایا، دل عطا فرمایا، آنکھیں عطا فرمائیں، یہ ہمارا اپنا نہیں ہے، یہ عاریتاً جس طرح ہم کسی سے کوئی چیز مانگ کر لاتے ہیں وہ چیز ہماری اپنی نہیں ہوتی، یہ ایسے یہ اللہ کی ملکیت ہے۔ اس پر ایک حدیث مبارکہ کا ایک حوالہ ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے خواب دیکھا کہ ایک صحابی جو شہید ہو گئے تھے وہ جنت میں ہیں، لیکن ان کی ایک جو کوہنی ہے، ایک بازو ہے، وہ زخمی ہے اور اس کے اوپر پٹی باندھی ہوئی ہے۔ پریشان ہوئے، فرمایا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ؟ فرمایا بتایا کہ اللہ نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جہاد کرنے پر اور شہادت پر جنت عطا فرما دی ہے، لیکن ہوا یہ تھا کہ میں میدان جہاد میں تھا، میرا بازو زخمی ہو گیا، تو میں نے اپنے اس بازو کو کاٹ دیا تھا کہ یہ زخمی ہو گیا ہے۔ تو فرمایا مجھے تو حکم تھا نا صبر کرنے کا، لیکن میں نے صبر نہ کیا، میں نے بازو کاٹ دیا، اللہ نے مجھے جنت تو دے دی شہادت کی وجہ سے، اور اللہ نے فرمایا جس عضو کو تو نے خود خراب کیا اس کو ہم نے ٹھیک کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں فرمائیں تو اللہ نے ان کی مغفرت فرما دی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے کسی کے لیے مغفرت کا جملہ نکل جانا بھی اس کے لیے کافی ہے۔ بہرحال جب انسان کسی کو اپنے آپ کو بیچ دیتا ہے تو وہ اس کی جان اس کی نہیں رہتی، اس کا مال اس کا نہیں رہتا، تو اللہ نے وہ مال بھی ہمیں واپس کر دیا کہ مال تم خرچ تم کرو، لیکن ہمارے حکموں کے مطابق، میرے حکموں کے مطابق خرچ کرو۔
جیسے میں کہتا ہوں ویسے خرچ کرو، یہ نہیں ہے کہ مال تم نے کمایا۔ یہی وجہ ہے اگر کوئی ایسا بندہ جس کی اولاد نہیں ہے اور موجودہ جو رشتہ دار ہیں ان سے لڑا ہوا ہے، دل کرتا ہے کہ یار اگر میں مر جاؤں گا تو میرا مال اولاد تو ویسے نہیں تو ان کے پاس چلا جائے گا، آج زندگی میں ان کے ساتھ لڑائی ہے، وہ کہتا ہے چل بھئی میں اپنا سارا مال خدا کی راہ میں وقف کر دیتا ہوں۔ میں یا تو وہ ملک پاکستان کے لیے اپنے ملک کے لیے وقف کرتا ہے، یا کسی دین ادارے کے لیے وقف کرتا ہے، رفاہی ادارے کے لیے وقف کرتا ہے، تو سارا کا سارا مال اس کا وقف کرنا جائز نہیں ہے۔ تیسرا حصہ، مال کے 3 حصے کرے، تیسرا حصہ خدا کی راہ میں وقف کر سکتا ہے، باقی 2 حصے اس کے ورثاء کے لیے ہیں۔ اگر وہ سارے کا سارا وقف کرتا ہے اس وجہ سے کہ ورثاء محروم ہو جائیں تو اللہ کو یہ جواب دے ہوگا کہ سارا کا سارا اس کا نہیں ہے جو اس نے کمایا ہے، تو مال بھی اس طرح خرچ کرے جس طرح اللہ نے حکم فرمایا ہے، کیونکہ مال اور جان کو، اپنی جان اپنے مال کو اس نے بیچ دیا ہے اور بدلے میں کیا لے لی ہے؟ جنت۔ اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُم بِهِ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان صحابہ کو، اس وقت تو صحابہ تھے نا، مومن جہاں اللہ نے قرآن مجید میں کسی کو ارشاد فرمایا وہ سب سے پہلے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ ان مومنین کو آپ خوشخبری دیں، اور میرے آقا کا یہ پیغام قیامت تک کے آنے والے مومنین کے لیے، فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُم بِهِ، جو تم نے خرید و فروخت، بیع و شراء کا خدا سے سودا کیا، فَاسْتَبْشِرُوا انہیں خوشخبری، اور اس چیز کی خوشخبری، ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ کہ تم نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ کہیں ایسی تجارت ہو رہی ہو کہ جہاں نفع آدھے سے زیادہ مل رہا ہو تو تاجر اپنا مال لے کر بھاگتا ہے کہ فلاں جگہ پر، بے شک ملک کی کسی منڈی میں کسی جگہ پر آدھے سے زیادہ نفع مل رہا ہو تو وہاں اپنا مال لے کر جاتا ہے، لیکن یہاں تو اللہ فرماتے ہیں نفع ہی نفع ہے، کیونکہ یہ جو تم نے زندگی دی ہے یہ تو زندگی ختم ہو جانے والی ہے، اگر نہ بھی دو، خدا کے نافرمان بن کے زندگی گزارو پھر بھی ختم ہو جائے گی، اور مال خدا کی راہ میں خرچ نہ کرو، اپنی مرضی سے خرچ کرو پھر بھی تو مال نے رہنا نہیں ہے۔ المال یفنی عن قریب، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنی ساری زندگی میں جب تک زندہ رہے مکان نہیں بنایا کہ مجھے حساب نہ دینا پڑے، پیسے جمع نہیں کیے، فرمایا کرتے تھے رضینا بالقسمت الجبار فینا، جب شادی کر رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہے پاس، ایک زیرہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ زیرہ کو بیچ کر آؤ، زیرہ بیچنے گئے چوک میں لے کر کھڑے ہیں، زیرہ خرید لو، زیرہ خرید لو، حضرت عثمان آئے، علی زیرہ کیوں بیچ رہے ہو؟ فرمایا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا ہے نہیں کچھ پاس، کچھ نہیں ہے، حق المہر ادا کرنا ہے۔ حضرت عثمان نے زیرہ خرید لی اور خریدنے کے بعد پیسے بھی واپس لوٹا دیے، زیرہ بھی واپس لوٹا دی، پیسہ جمع نہیں کیا۔ اور حضرت علی فرمایا کرتے تھے رضینا بالقسمت الجبار فینا، ہم اپنے خدا کی، اپنے رب کی تقسیم پر راضی ہیں، رضینا بالقسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال، اللہ نے ہمیں علم عطا فرمایا، جاہلوں کو مال دے دیا۔ اللہ دنیا میں ہر چیز ایک ہی بندے کو نہیں عطا کرتا، کسی کو مال دیتا ہے، کسی کو علم دیتا ہے، کسی کو دنیا دیتا ہے، کسی کو بیٹے دیتا ہے، بیٹے دیتا ہے تو مال نہیں ہے، غربت ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، دنیا بہت زیادہ موجود ہے، کھانے والے موجود نہیں ہیں۔ فرمایا ہر چیز، ہر نعمت ایک بندے کو اللہ نہیں دیتے، کسی کو علم دیا، کسی کو دنیا دی، کسی کو دولت دی، کسی کو بیٹے دیے، کسی کو ذہن کا سکون دیا، کسی کو امن دیا، ہر چیز، ہر نعمت ایک ہی بندے میں اللہ نے تقسیم نہیں فرمائی۔ تو فرمایا کرتے تھے رضینا بالقسمت الجبار فینا، ہم اپنے رب کی تقسیم پر راضی ہیں جو بہت ہی زبردست اور غالب اور حکمت والا ہے۔ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، اور حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ فرمایا کرتے تھے لنا علم، ہمارے لیے علم کافی ہے، اللہ نے ہمارے لیے علم کا انتخاب فرمایا، وللجہال مال، اور جاہلوں کے لیے اللہ نے مال کا انتخاب فرمایا۔
کوئی اگر امیر ہے تو وہ اپنے علم کی بنیاد پر نہیں، اگر کوئی غریب ہے تو وہ اپنی نااہلی کی بنیاد پر غریب نہیں ہے۔ امیر اور غریب اللہ نے بنائے ہیں۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے دنیا کی معیشت کو تقسیم کر دیا ہے۔ ورفعنا بعضہم فوق بعض، بعض کو بعض پر بلند کر دیا، کسی کو اوپر کر دیا، کسی کو نیچے کر دیا، فضیلت عطا فرما دی۔ اور اگلا جملہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، المال یفنی عن قریب، مال ان قریب فنا ہو جانے والا ہے، مال ان قریب فنا ہو جانے والا ہے۔ فإن العلم باق لا يزال، علم باقی رہنے والا ہے، اس کو فنا نہیں ہے، اس کو زوال نہیں ہے، علم ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ مال کی تم حفاظت کرتے ہو، علم تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ جو اللہ نے تمہیں مال دیا تھا اور تم نے مال اور جان کے بدلے اللہ سے جنت خرید لی ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ وہ بڑی بڑی کوٹھیاں بنا لینا یہ کامیابی نہیں، بڑے بڑے بینک اپنے پیسوں سے بھر لینا یہ کامیابی نہیں۔ کامیابی کیا ہے؟ فمن زحزح عن النار، جو جہنم سے بچ گیا، جسے جہنم سے آزادی کا پروانہ مل گیا۔ فمن زحزح عن النار، ہمیں فکر بھی نہیں ہے کہ ہم جنت جاتے ہیں یا جہنم جاتے ہیں، ہمیں کسی کو پتہ بھی نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو جمع فرماتے اور انہیں کہتے، قولو، اے چھوٹے چھوٹے بچوں تمہاری دعاؤں کو اللہ اپنی بارگاہ سے رد نہیں فرماتے۔ قولو اللہم اغفر لی ابی ہریرہ، اے چھوٹے معصوم بچوں یوں کہو اللہ ابو ہریرہ کی مغفرت فرما۔ اور جب وہ یوں کہتے اللہم اغفر لی ابی ہریرہ تو حضرت ابو ہریرہ ان کی دعا پر فیؤمنوا بدعائہم، ان کی دعا پر آمین کہا کرتے تھے، اللہ قبول فرما لے۔ تو سب سے بڑی کامیابی یہ ہے، ذالک الفوز، اللہ صرف اتنا فرما دیتے نا کہ فوز یہی کامیابی ہے، تب بھی کافی تھا، لیکن اللہ نے فرمایا ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، جو جہنم سے بچ گیا جنت میں چلا گیا۔ اچھا یہ ہیں کون لوگ جنہوں نے اپنے مال بھی بیچ دیے، اپنی جانیں بھی بیچ دی؟ ہیں کون؟ ان کی صفات اللہ نے آگے ارشاد فرمائی، التائبون، توبہ کرنے والے۔ توبہ کرنا کیا مطلب؟ گناہ ہو جائے خدا کی طرف رجوع کرنے والے، نہیں کرنا چاہیے تھا، ہو گیا گناہ، اللہ نے گناہ کا مادہ رکھ دیا ہے انسان کے اندر، گناہ ہو جائے تو توبہ کر لینی چاہیے۔ شیطان مایوس کر دیتا ہے، ویسے تو دوزخی ہیں یار، ویسے بھی تو جہنم میں جائیں گے، چلو ایک اور کر لو، ایک اور گناہ کر لو، ایک اور، پھر اسی راہ پر چلا دیتا ہے۔ فرمایا کہ اگر تم سے گناہ ہو جائیں تو توبہ کر لو، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلکم خطاؤن، تم سارے کے سارے خطا کار ہو، تم سارے کے سارے خطا کار ہو، وخیر الخطائین توابون، تم میں سے بہترین خطا کار وہ ہیں جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، جو توبہ کرنے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، لوگو جب توبہ کرو، اے ایمان والو جب توبہ کرو تو اس وقت ایسی توبہ کیا کرو کہ عزم بالجزم ہو، دل سے پکا ارادہ ہو کہ اب کے بعد میں خدا کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اگر یہ ہو کہ گناہ بھی کر رہا ہے ساتھ استغفر اللہ بھی پڑھ رہا ہے، تو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اس استغفار پر بھی استغفار کرنا چاہیے۔ ادھر خدا کی نافرمانی کر رہا ہے، ادھر غیر محرم کو دیکھ رہا ہے اور ساتھ استغفر اللہ بھی پڑھ رہا ہے۔ وہ گٹر سے نکل کر نہاؤ گے تو پاک ہو گے نا، جب نجاست کے اندر کھڑے ہو کر نہاؤ گے تو پاک ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، کسی اللہ والے سے پوچھا گیا، انہوں نے فرمایا کہ اگر گرمی کے موسم میں تمہارے کپڑے پسینے سے آلودہ ہو جائیں، خراب ہو جائیں، سمیل آئے، بدبو آئے، تو بدل لیتے ہیں نا نہا دھو کے، یہ نہیں کہتے یار پھر ہو جائے گا، پھر پسینہ آ جائے گا، پھر ویسے بھی تو خراب ہو جائیں گے، ایسے کوئی بھی نہیں کہتا۔ تو فرمایا گناہ ہو جائے پھر دل میں یہ خیال نہ لاؤ کہ یار گناہ تو پھر بھی ویسے ہو جانا ہے، چلو پھر نہیں کرتے، جب اگلا ہو جائے گا نا کر لیں گے۔
لیکن ایک بات یاد رکھو، اس نیت، اس بھروسے پر، اس ارادے سے گناہ کرنا کہ توبہ کر لوں گا بعد میں، اس بندے کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ملتی، یہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ گناہ ہو جائے، پسینہ آ جائے تو اس کو صاف کر لو، گناہ ہو جائے تو اس پر توبہ کر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے کمن لا ذنب لہ، جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک سیاہ نشان لگ جاتا ہے، اگر توبہ کر لیتا ہے تو اس کو دھو دیا جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا پھر دوسرا گناہ کرتا ہے، دوسرا سیاہ نشان، تیسرا گناہ کرتا ہے، تیسرا سیاہ نشان، کرتے کرتے اس کا سارا دل سیاہ اور زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ فرمایا صرف آنکھیں بھی نہیں اندھی ہوتی، تمہارے دل بھی اندھے ہو جاتے ہیں۔ دلوں کا زنگ اتارنے کے لیے توبہ ضروری ہے۔ فرمایا جب زنگ آلود ہو جائے، دل سیاہ ہو جائے تو گناہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ناک پر مکھی بیٹھی کو یوں کر کے اڑا دیا، بے خیالی میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کچھ ہوا ہے۔ تو ایسے غیبت آسان، ایسے گناہ آسان ہو جاتے ہیں، اور ہنس ہنس کے اپنے دوستوں کو بتاتا ہے کہ میں نے فلاں گناہ کیا، فلاں کیا، یہ کیا، وہ کیا، ہنس ہنس کے بتاتا ہے۔ کیوں بتاتا ہے؟ اس لیے کہ دل سیاہ ہو چکا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو اپنی جانوں کو اور اپنے مالوں کو خدا کے حضور بیچنے والے ہیں اور جنت خریدنے والے ہیں، سب سے پہلے وہ لوگ ہیں جو توبہ کرتے ہیں۔ التائبون العابدون، عبادت گزار، عبادت کرنے والے، وبالاسحار هم یستغفرون، وہ رات جب 2/3 گزر جاتے ہیں، تیسرا حصہ رات کا آتا ہے، اپنے بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں، وبالاسحار هم یستغفرون، خدا کے حضور تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں اور اللہ سے استغفار کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طوبی لمن وجد استغفارا یوم القیامہ، اس بندے کو خوشخبری ہو، اسے مبارکباد ہے جو بندہ اللہ کے حضور قیامت کے دن سب سے زیادہ استغفار لے کر آیا۔ جس بندے سے کوئی گناہ ہو جائے 70 بار استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ پڑھے تو اللہ رب العزت اس گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں، بشرطے کہ اس کا توبہ کا ارادہ بھی ہو۔ التائبون العابدون، عبادت گزار، السائحون، خدا کی راہ میں سفر کرنے والے، یہاں سے چلا ہے سفر کر کے خدا کے دین کو، اللہ کے قرآن کے علم کو حاصل کرنے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، آپ کے احادیث مبارکہ کے علم کو حاصل کرنے کے لیے نکلا ہے۔ فرمایا السائحون، یہ بھی ان میں شامل، جہاد کرنے والے، سفر جہاد کرتے ہیں، یہ وہ بھی ان میں شامل، السائحون۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت بڑے اسفار کیے احادیث طیبہ کے حصول کے لیے۔ ایک دفعہ ایک کشتی پر سوار ہوئے، راستے میں ایک دوست سے ملاقات ہو جاتی ہے، دوست بھی نہیں بن گیا ہے دوست، جیسے ہم بس پر جاتے ہیں سفر کرتے ہیں سیٹ پر بیٹھا ہوا کوئی دوست بن جاتا ہے، ایسے دوست بن گیا۔ پوچھا بھی کہاں جا رہے ہو، آپ کے پاس کیا سرمایہ ہے، کتنے پیسے ہیں؟ حضرت امام بخاری نے فرمایا کہ میرے پاس 1000 دینار ہیں، ایک اشرفیہ تھیلی ایک بھری ہوئی 1000 دینار کی، دینار بھی سونے کا ہوا کرتا تھا۔ جب تہجد کا وقت ہوا تو اس بندے کی نیت خراب ہو گئی، اس نے شور برپا کر دیا، وہ میں لٹ گیا، میں مر گیا، میری 1000 دینار کی تھیلی چوری ہو گئی ہے۔ تو کشتی والوں نے کہا کہ گھبرائیں نہیں، ہم دیکھتے ہیں، کشتی میں ہیں، پانی میں ہیں، یہاں سے کوئی باہر گیا نہیں ہے، جس کے پاس ہوگی، جس کے سامان میں ہوگی مل جائے گی، آپ تسلی رکھیں۔ تلاشی لی گئی تو کسی سے وہ تھیلی نہ ملی، کسی کے پاس تھیلی نہ ہو، کسی کے سامان میں نہ ہو۔ تو سب نے پھر اسے ملامت کی کہ تو نے جھوٹ بولا ہے، ہوتی تو کشتی میں مل جاتی۔ جب کشتی سے اترے امام بخاری اپنی راہ جانے لگے تو یہ آگے آ کے پاؤں پڑ گیا کہ حضرت آپ نے بتایا تھا، دکھائی بھی تھی تھیلی ہے، میرا دل خراب ہو گیا، نیت خراب ہو گئی، وہ تھیلی آپ نے کی کہاں تھی، اتنا تو بتا دیں۔ امام صاحب نے فرمایا کہ میں خدا کے حضور، خدا کے دین کے لیے میں سفر کرتا ہوں، دور دور محدثین کے پاس جاتا ہوں حدیث کی روایت کرنے کے لیے۔ آج میں جا رہا تھا اور ہمارے
روایت حدیث کرنے میں اصول یہ ہے کہ اگر کسی پر کبھی کوئی تہمت لگ جائے اس سے کوئی روایت حدیث نہیں کرتا۔ اگر میں نے سوچا جب تو نے شور برپا کیا تو میرے دل میں آیا کہ بات تو میں ساری بات سمجھ گیا تھا، میں نے کہا کہ بعد میں قسمیں ہوں گی، گواہ ہوں گے، سچ جھوٹ بعد میں نکلے گا نا، ایک دفعہ مجھ پر چوری کی تہمت تو لگ جائے گی۔ جب مجھ پر چوری کی تہمت لگ گئی، کائنات میں کسی نے مجھ سے فرمان مصطفیٰ کی روایت کرنی نہیں ہے، اس لیے میں نے اپنی اس ثقافت کو بچانے کے لیے اس تھیلی کو پانی میں پھینک دیا، دریا میں ڈال دی تاکہ میری ثقافت بچ جائے۔ دینار تو پھر بھی آ جائیں گے۔ دور دور تک سفر کرنے کے لیے اپنی ثقافت کو بچانے کے لیے، اسی کو اللہ نے فرمایا السائحون، یہ خدا کے علوم کو حاصل کرنے کے لیے، دین کے لیے دور دور کے اسفار کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔